معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، کل تھوڑی سی تفصیل نماز کی کیفیت سے متعلق عرض کی گئی تھی، یعنی خشوع اور خضوع، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے 18ویں پارے میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ نماز پڑھنے وہ مومنین جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، کامیابی انہی کو ملتی ہے۔ خشوع و خضوع کی تعریف کی گئی تھی کہ خشوع کس کیفیت کا نام ہے اور خضوع کس کیفیت کا نام ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا کون سا طریقہ باادب ہے اور کون سا طریقہ بے ادب ہے۔ اس کا فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی تفصیل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ باادب ہے، وہ اختیار کیا جائے گا، وہ مسنون ہے۔ اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، وہ بے ادب ہے یا وہ خلاف مسنون ہے۔ اس لیے نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا جو طریقہ نماز پڑھنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور جس طریقے سے آپ نے تلقین فرمائی، وہ طریقہ مسنون و مستحب ہے اور باادب ہے۔ کوئی دوسرا شخص اپنی عقل سے اس میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ حضرات خلفائے راشدین سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جہاں کہیں وہ حضرات جاتے وہاں پر لوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح پڑھا کرو، اور خود نماز پڑھ کر کے بتاتے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ طاعات و عبادات میں نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تقریباً 60 مرتبہ سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ اتنی معتم شان چیزیں۔ آئیے میں اس کا طریقہ تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو، پھر ایک مرتبہ وہ بات دہرا دیتا ہوں کہ ایک ہے خشوع اور دوسرا ہے خضوع۔ خشوع کے معنی ہے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، اور خضوع کے معنی ہے اپنے جسم کے اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، یہ ہے خضوع۔
اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں جہاں اس کا ذکر کیا ہے خشوع کا، اس میں فرمایا ہے کہ وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، صرف نماز پڑھنے والے نہیں، وہ نماز پڑھنے والے، یہ غور کرنے کی بات ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، وہی مومن جو ہے کامیاب ہے، جن کو دنیا و آخرت میں فلاح نصیب ہوگی۔ نماز میں کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو، سجدے کی جگہ پر نظر ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کا اوپر والا تھوڑا سا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا، اس سے زیادہ جھکنا پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ نگرانی کرتے تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ ضرورت سے زیادہ جھکے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، انما التقوی ہاں ہونا، دیکھو تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کمر میں خم آ جاتا ہے، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ کمر میں خم نہ آئے۔ خم کا مطلب تھوڑا سا ٹیڑھا پن کہہ دیجیے، جھکاؤ کہہ دیجیے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ کمر میں خم نہ آئے، البتہ سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہو تاکہ نظریں سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ یہ کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ ہے۔ جب کھڑا ہو تو آدمی کوشش کرے کہ بے حس و حرکت کھڑا ہو، جسم میں حرکت نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو بے حرکت کھڑے ہو۔ اکثر لوگ اس کا خیال کرتے نہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے پیچھے حرکت دیتے ہیں، بلا وجہ کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، کبھی پسینہ پوچھتے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس قنوت کے خلاف ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کا قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو سب کو حکم دیا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ جب آدمی دنیا کے کسی معمولی حکمراں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، لاپرواہی سے کھڑا نہیں ہوتا۔ جب حکم الحاکمین کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا، ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہونا، اپنے ہاتھ پیروں کو بلا وجہ حرکت دینا، یہ سب نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ابھی انہوں نے ایک سورت پڑھی، بالکل ابتدائی آیات ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہاں بھی یہی ہے۔ اور فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو 3 مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے۔ جب آدمی رکوع میں جائے تو اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ بعض لوگ رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا کمر بالکل سیدھی ہو اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے پکڑ لینے چاہیے۔ یہاں مستورات و خواتین بھی ان مسائل کو سن رہی ہیں۔ قیام و قعود
رکوع میں ہاتھ کے باندھنے میں اور نیت کے کرتے وقت ان کے مسائل میں کل بیان کر دوں گا ان کا، یہ ہم میں ان میں تھوڑا فرق ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، گھٹنے بھی سیدھے ہونے چاہیے، اس میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلے ڈھالے نہ ہو بلکہ کسے ہوئے ہوں۔ یہ رکوع کرنے کا مصنون طریقہ ہے۔ اس طریقے میں جتنی کمی آئے گی اتنی ہی سنت سے دوری ہوتی جائے گی، نماز کے انوار و برکات پہ کمی آئے گی۔ رکوع کے بعد جب آدمی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اس قومہ کی ایک سنت آج کل متروک ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قومے میں بھی آدمی کچھ دیر کھڑا ہونا چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کا جسم پوری طرح کھڑا ہو جائے اور ہر عضو اپنی جگہ پر ساکن ہو جائے، کچھ دیر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی پوری طرح کھڑے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جتنی دیر آپ رکوع میں رہتے اتنی ہی دیر قومہ میں بھی رہتے۔ مثلاً اگر رکوع میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا تو جتنا وقت 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگا وہ وقت آپ نے رکوع میں گزارا، تقریباً اتنا ہی وقت آپ قومہ میں گزارتے تھے۔ اس کے بعد سجدے میں تشریف لے جاتے۔ آج ہم لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے ذرا سی دیر میں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں یہ الفاظ پڑھتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض ملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد۔ بعض احادیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اگر اتنا نہ صحیح کم از کم اتنا تو ڈھنگ سے کہا جائے کہ سیدھے ہی کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد، انشاءاللہ یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قومے میں کھڑے رہتے جتنی دیر میں یہ الفاظ ادا فرماتے، لہذا قومے میں صرف قیام کا اشارہ کر کے سجدے میں چلے جانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجدے میں چلا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی دہرانا واجب ہے اس کو، لہذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابہ ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ رکوع میں گئے تو ذرا سا اشارہ کر کے کھڑے ہو گئے، قومہ میں ذرا سا اشارہ کر کے سجدے میں گئے، اور سجدے میں گئے تو ذرا سی دیر میں سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے جلد از جلد ارکان ادا کرنے کی کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام قم فصلی فإنک لم تصلی۔ سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صاحب اٹھ کر کے گئے، دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ بھی اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لیے ان کو اسی طرح
اسی طرح نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور جواب میں فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جا کر کے اسی طرح پڑھی اور واپس آئے۔ حیرت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو جاؤ نماز پڑھو کیونکہ نماز تم نے پڑھی نہیں ہے۔ جب تیسری بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے اور مجھے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا بذات خود کے اس طرح پڑھو۔ چاہو 10 منٹ ہو گئے۔ ایک آخری بات، بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ تو فرما دیا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں بتا دیا؟ 3 مرتبہ ان کو واپس کیا کہ جاؤ پھر سے پڑھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ان صاحب کو خود پوچھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ جب انہوں نے پوچھا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی نہیں۔ اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہم سب کو بتائے کہ جب تک انسان کے دل میں خود طلب پیدا نہ ہو اس کو تعلیم دینا بعض اوقات بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ جب تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا تو اس وقت صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، آپ مجھے طریقہ بتائیے، سکھائیے کہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس وقت آپ نے پھر ان کو نماز پڑھنا سکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، بقیہ انشاءاللہ۔